فخر موجودات، شافع روز جزا، محبوب رب اولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پیش کرنے کے بعد آج کی اس عفت مآب تقریب میں جو محرم الحرام شریف کے پاکیزہ ماہ میں آستان عظمت نشان آستانہ علیہ حسین آباد شریف پر جمعہ شریف کے پاکیزہ حوالے سے انعقاد پذیر ہے، میری اور آپ سب حضرات کی یقیناً یہ خوش بختی اور خوش نصیبی ہے کہ ہمارے مہربان رب نے اپنے مہربان رسول کی مہربان آل کی عزتوں کا صدقہ ہم پر مہربانی فرمائی اور ہم جیسے غلاظت سے بھرے ہوئوں کو طہارت کے بادشاہوں کی سلامی کے لیے مل بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ دعا ہے رب العزت آل اطہار کی طہارتوں کا صدقہ آقا حسین اور آقا حسین کے سنگیوں کی عزتوں کا صدقہ ہم سب کو اس جہان میں عزتوں سے سرفراز فرمائے۔ معزز سامعین، جو احباب محرم الحرام شریف کے آغاز سے جامع مسجد مولائے کائنات جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم میں جمعہ شریف کی محافل اور ذکر امام پاک کی دیگر محافل میں لگاتار حاضری دے رہے ہیں، ان کے ذہنوں میں ہمارا موضوع موجود ہوگا کہ اس سال ہم نے بارگاہ اہل بیت اطہار اور بالخصوص کربلا کی تاجدار کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے جو موضوع شروع کر رکھا ہے وہ موضوع یہ ہے کہ قرآن مجید کی روشنی میں امام حسین پاک کے قصیدے کیا ہیں اور ان قصیدوں کے حوالے سے ولیوں کے غلاموں سنیوں کے ستھرے عقیدے کیا ہیں۔ غالباً 3 نشستیں اس مضمون کے حوالے سے ہو چکی، 2 جمعے ہو چکے اور ایک 10ویں شریف کا فقید المثال پروگرام ہو چکا۔ حسب روایت اور ترتیب کے مطابق میں اپنی گفتگو کو وہیں سے شروع کر رہا ہوں جس مقام پر 10 محرم الحرام شریف کو گفتگو کا اختتام ہوا تھا۔ جن احباب کا ذہن حاضر ہے وہ یقیناً جانتے ہیں کہ ہم نے 10ویں کی نسبت سے فی الحال قرآن مجید سے امام حسین کے 10 قصیدوں کا اعلان کرنے کا شرف حاصل کیا تھا، اور ان 10 قصیدوں میں سے پہلے قصیدے پر ہماری گفتگو شروع ہو چکی ہے اور ایک خاص منزل تک پہنچ چکی ہے۔ پہلا قصیدہ اس کی طرف میں نے آج سے 3 محفلیں پہلے اشارہ کیا تھا اور پھر وہ قصیدہ شروع ہو گیا۔ وہ قصیدہ یہ تھا کہ آقا پاک کی سچائی کی دلیل حسین ہے، اور دوسرا قصیدہ کہ انا اعطینا کل کوثر، یعنی سورہ کوثر پاک کی نکھری ہوئی تفسیر حسین ہے۔ پہلے قصیدے پر ہماری بات شروع ہے اور ہم نے مباہلے کو ڈسکس کرتے ہوئے
اپنی ذہنی پرواز کو یہاں تک پہنچایا ہے کہ کائنات کے ہر سچے کی سچائی کی دلیل اللہ نے سرکار کو بنایا ہے، اور سرکار کی سچائی کی دلیل مبالغے والے دن اسی رب نے کربلا کے تاجدار کو بنایا ہے۔ اور یہ بات سمجھتے سمجھاتے ہم 10ویں کو اس مقام تک پہنچ گئے تھے کہ دعویٰ ہے کہ نبیوں کا امام سچا ہے، دعویٰ ہے مبالغے والے دن کہ محمد عربی سچا ہے، دعویٰ ہے مبالغے والے دن کہ ختم نبوت کا تاجدار سچا ہے، اور دلیل کے طور پہ اللہ نے خود حسین، حسن، علی اور زہرا کی ذات عطا فرمائی ہوئی۔ یعنی رب کہہ رہا ہے مبالغے والے دن کہ محمد سچا ہے اس لیے کہ اس کی بیٹی زہرا ہے، محمد سچا ہے اس لیے کہ اس کا پیارا علی المرتضیٰ ہے، محمد سچا ہے اس لیے کہ اس کا لال حسن مجتبیٰ ہے۔ مبالغے والے دن اسی بات کا اعلان ہے کہ لوگوں محمد سچا ہے اس لیے کہ اس کا بیٹا تاجدار کربلا ہے۔ تو حسین پاک کا اور آقا پاک کا بیٹے اور باپ والا تعلق اپنی جگہ، نانے اور دوتے والا تعلق اپنی جگہ، لیکن مبالغے نے ایک نیا تعلق بتایا، اور وہ تعلق یہ ہے کہ حسین اور آقا کریم کا تعلق دعوے اور دلیل والا بھی تعلق ہے۔ اور اس پر ہم نے پہلی بات کی تھی کہ اصول یہ ہے کہ دعویٰ اتنا مضبوط ہوتا ہے جتنی اس کی دلیل مضبوط ہوتی ہے۔ ہر کسی نے حسین کو کمزور کرنے کی ہر قسم کی کوشش کی، حسین کمزور نہیں ہوا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ حسین کربلا میں صرف مدینے کا شاہ بن کے نہیں آیا ہوا تھا، دلیل محمد مصطفیٰ بن کے آیا ہوا تھا۔ چونکہ حضور کے دعوے کی وہ دلیل تھا، لہٰذا وہ کمزور ہو سکتا۔ اگر دلیل کمزور ہو جائے تو دعویٰ کمزور ہو جاتا ہے۔ دنیا والوں کو رب نے کربلا میں یہی دکھایا، اندازہ کرو جس کی دلیل اتنی بے مثال ہے اس دعوے والا محمد کتنا بے مثل و بے مثال ہو۔ اور دوسری بات جس پر بات چھڑی تھی اور وقت ختم ہو گیا وہ یہ تھی کہ دعوے اور دلیل کا پہلا تعلق تو آپ کے ذہن میں آ گیا کہ دعویٰ اتنا مضبوط ہوتا ہے جتنی اس کی دلیل مضبوط ہے۔ محمد کی سچائی جیسا مضبوط کائنات میں دعویٰ کوئی نہیں، حسین کے کردار کی مضبوطی جتنی مضبوط کائنات میں دلیل کوئی نہیں۔ اب دلیل اور دعوے کا دوسرا تعلق میں آپ کے ذہن میں لکھنے جا رہا ہوں۔ یہ ایک خاص انداز ہے کربلا سمجھانے کا، یہ ایک خاص طریقہ ہے حسین کی عزت آپ تک پہنچانے کا۔ بس پہلا سبق آپ نے یاد رکھنا ہے، حسین کا نانا سچا ہے، اس کا ہر کام پیغام سچا ہے، اور اس کی سچائی کی دلیل اللہ نے جناب حسین پاک کو بنا کے بھیجا ہوا ہے۔ یہ سبق یاد رہا تو آنے والے سارے راز آسانی سے سمجھتے جائیں گے۔ دوسرا تعلق دلیل اور دعوے کا جس پر ہماری بات شروع ہوئی تھی، اور اس کو بہت ابتدا میں ہی ہمیں چھوڑنا پڑا وقت کی قلت کی وجہ سے، وہ یہ ہے کہ دعویٰ حضور کا ہے، دلیل امام حسین ہے۔ دعوے اور دلیل کا تعلق آپس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو دلیل ہوتی ہے نا، دلیل اس کو مضبوط کرنا، اس کو تکڑیاں کرنا، دلیل نو پیڑیاں کرنا، دلیل نو مستحکم کرنا، دلیل کو مضبوط کرنا، یہ محلے والوں کا کام نہیں ہوتا،
دلیل کو مضبوط کرنا یہ دعوے والے کا کام ہوتا ہے. دلیل کو مضبوط کرنا کس کا کام ہوتا ہے؟ کیونکہ دعوے والے کو پتا ہوتا ہے کہ اگر دلیل مضبوط نہ رہی تو میرا دعویٰ گیا، دلیل تکڑی نہ رہی تو میرا دعویٰ گیا، دلیل مستحکم نہ ہوئی تو میرے دعوے کے پلے کچھ نہیں رہے گا. یہی وجہ ہے کہ دلیل کو مضبوط محلے والے نہیں کرتے، دلیل کو مضبوط ہمیشہ دعوے والا کرتا ہے. یہی وجہ ہے آقا حسین کی ولادت سے پہلے سے لے کے کربلا میں حسین کی شہادت تک ہر لمحے میرے محمد نے میرے حسین کو مضبوط کرنے کی حد کر دی تاکہ دنیا کو واضح ہو جائے کہ لوگوں جس کی دلیل اتنی مضبوط ہے وہ دعویٰ کتنا مضبوط لے کے آیا ہوا. سپیکر آپ کا ٹھیک نہیں ہے لیکن اب کیا بھی کچھ نہیں جا سکتا، اس کو ٹھیک کرے. توجہ فرمائیں، آقا حسین پاک دلیل، حضور کی سچائی، یہ دعویٰ کرنے والا مصطفیٰ اب حسین کی ولادت سے پہلے ہی میرے محمد نے اپنی دلیل کو مضبوط کرنا شروع کر دیا، اپنی دلیل کو مضبوط پاور دینی شروع کر دی. اس لیے کہ اس پر دعوے بہت بڑے کا انحصار ہے. اگر محمد کی سچائی خطرے میں پڑ جائے تو صرف نبوت کی سچائی نہیں، خدا کی خدائی خطرے میں پڑ جاتی ہے. نبوت کی سچائی پہ فرق نہیں آتا، پھر اس کی خدائی خطرے میں پڑ جاتی ہے. اس لیے میرے نبی نے اس دلیل کو مضبوط کرنے کا بڑا اہتمام کیا. اور میں یہ حدیث پڑھ کے حسین اور حسن بادشاہ کی عزت کو بھی سلام کرتا ہوں، آقا کریم کے علم غیب کو بھی سلام کرتا ہوں. حیران ہو جائیں گے، ابھی حسین تو بعد میں پیدا ہوئے، حسن بھی پیدا نہیں ہوئے. جس دن میری آقا زادی کا نکاح مولائے کائنات جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ ہوا، اور میں یہ اشارہ کر دوں تو یقیناً آپ کے ذوق میں اضافہ ہوگا، کائنات کا وہ واحد نکاح جس میں حق مہر کے طور پہ مال اور دولت نہیں رکھا گیا، جس میں حق مہر محمد کی گناہگار امت کی شفاعت کو رکھا گیا. تیرے میرے جیسے نکموں کی شفاعت، یہ سیدہ کا حق مہر رکھا گیا. سیدہ نے مانگا ہی یہی، اور رب نے حبیب پاک کے کہنے پر یہ حق مہر عطا کر دیا. الفاظ حدیث قدسی کے، جعلت شفاعت امت محمد صدا کا فاطمہ، کہا کسی کا مہر پاؤنڈ ہوں گے، کسی کا مہر ریال ہوں گے، کسی کا مہر کچھ، کسی کا مہر کچھ. اس شہنشاہ جیسا شہنشاہ کوئی نہیں، شہزادی جیسی شہزادی کوئی نہیں، داماد جیسا داماد کوئی نہیں. اب حق مہر بھی بے مثال ہوگا. جناب کیا حق مہر ہے؟ میرا رب کہہ رہا جعل تو اس کا حق مہر نہ ابو طالب دے گا نہ فاطمہ کا بابا محمد دے گا، اس کا حق مہر خود خدا دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے علی اور زہرا کے نکاح کا حق مہر خدا نے محمد کی امت کی شفاعت قرار دے دی. یہ دلیل کی مضبوطی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. نکاح ہوا قبلہ، اور میرے نبی نے جو دعا مانگی، عجیب بات ہے، ابھی نکاح ہوا ہے، ابھی نکاح مبارک ہوا ہے، رخصتی ہوئی ہے، تو حضور نے 3 جملے دعا کے کہے، کتابوں میں موجود ہیں، اور سیرت کی نہیں حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. میں فتح الباری شریف شرح بخاری شریف کا حوالہ دے کے عرض کر رہا ہوں، میرے نبی نے جو دعا مانگی وہ ذرا دھیان سے سنیں. سرکار نے دعا مانگی، اللہم بارک لہما، اے اللہ
علی اور فاطمہ دونوں کو برکت عطا فرما، علی کو بھی برکت عطا فرما، فاطمہ میری بیٹی کو بھی برکت عطا فرما۔ اگلا جملہ یہ تو کچھ موقع کے حوالے سے سمجھ میں آتا ہے، تیسرا اب سمجھ میں آ رہا ہے۔ فرمایا بارک لہما، یا اللہ ان دونوں کو برکت عطا فرما، وبارک فیہما، ان دونوں کو بھی برکت عطا فرما، اور جو جو ان میں چھپا ہوا ہے وہ نور جو آگے چل کے چمکیں گے، وہ ستارے جو آگے چل کے دمکیں گے، وہ روشنی جو آگے جا کے پھیلے گی، وبارک فیہما، اور جو کچھ ان میں ہے اس میں بھی برکت عطا فرما۔ یہاں تک پھر بھی دعا سمجھ آتی ہے کہ یار موقع بنتا تھا لہما بھی، اور شادی چونکہ آگے نسل انسانی کے بڑھانے کے لیے ہوتی ہے یہ بھی کہنا مناسب تھا، لیکن یہ تیسرا فقرہ کوئی اور نہیں کہہ سکتا، صرف محمد عربی کہہ سکتا ہے۔ سرکار نے کہا بارک لہما وبارک فیہما وفی شبلہما۔ یہ ترجمہ آپ کو سمجھ آ گیا نا تو آپ کا ذہن کہیں کا کہیں چلا جائے گا۔ حضور نے دعا کی یا اللہ ان دونوں کو برکت عطا فرما، جو کچھ ان میں ہے اسے برکت عطا فرما، وشبلہما، اور جو دو شیر، شبل کہتے ہیں ایسا شیر جس کی جوانی دوسرے نہ دیکھ سکے، جس کی ہیبت اتنی ہو کہ اس کی ہیبت سے دیکھ کے کوئی اس کے مقابلے میں نہ آئے۔ فرمایا یا اللہ علی اور زہرا کو برکت عطا فرما، اور جو ان میں چھپے ہوئے ہیں ان کو برکت عطا فرما، وشبلہما، اور خاص طور پہ ان دو شیروں کو کمال کی برکت عطا فرما میرے مالک جو تو نے علی اور زہرا کے وجود سے پیدا فرمانے ہیں۔ اب اندازہ کریں ابھی شادی ہوئی ہے، نکاح مبارک ہوا ہے، اور حضور نے شبلہما کہہ دیا، دو ان شیروں کو بھی، اس کا مطلب ہے چھپائے رکھیں تو ان کی اپنی مرضی ہے، ورنہ جانتے تو ہیں نا کہ پہلا شیر حسن کی صورت میں نمودار ہوگا، دوسرا شیر حسین کی صورت میں نمودار ہوگا۔ تو حسین اور حسن کی آمد سے پہلے میرا نبی دعا کر رہا ہے بارک، یا اللہ انہیں برکتیں عطا فرما، انہیں برکتیں عطا فرما۔ ابھی آئے نہیں، پہلے دعائیں ہو رہی ہیں، ابھی تشریف لائے نہیں، مضبوطی کا بندوبست پہلے ہو رہا ہے، یہ سمجھانے کے لیے کہ دلیل کو مضبوط کرنا یہ دعوے والوں کا کام، یہ محلے والوں کا کام نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ دعوے والوں کا کام۔ اور دو اشارے میں نے 10ویں پہ کیے تھے کہ حضور نے اذان بھی امام حسین کے کان میں خود کہی، حالانکہ مولا علی اذان دے سکتے تھے یا نہیں دے سکتے؟ اور ہی بول رہے ہو بھئی، پریشانی کی کوئی بات نہیں، مولا علی اذان نہیں دے سکتے تھے؟ اس جیسا مؤذن کہاں سے لاؤ گے؟ اس جیسا اللہ اکبر کہنے والا کہاں سے لاؤ گے جو صرف زبان سے اللہ اکبر نہیں کہتا، ساتھ تلوار میں کفر کو تباہ و برباد بھی کر دیتا ہے؟ آج تک کفر کانپتا ہے اس کی اللہ اکبر سے۔ میرے گھر کے رہنے والے پرانے لوگ بھی جانتے ہوں گے کہ دادا محبوب علی شاہ صاحب جو حضرت کے بھائی تھے، وہ کوٹ عمرانہ میں ان کی قبر ہے۔ ان کا معمول مبارک یہ تھا کہ کوئی غلط کام اگر رمضان شریف میں یا بغیر رمضان کے بھی ہو رہا ہوتا تو ایک ڈنڈا ہوتا تھا ان کے ہاتھ میں، اور وہ اس غیر غلط کام کرنے والا، چاہے کوئی چودھری ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، اس کو فوراً لگاتے تھے اور ساتھ میں اللہ اکبر کہتے تھے۔ ابا جی سناتے ہیں ایک دفعہ کو ہمارے آس پاس گونوں کی محفل ہو رہی تھی، شادی پہ گون نہیں گائے جاتے، گون، وہ گونا والے لگے ہوئے ہاں تے پیر محبوب شاہ اور ان پتہ لگا بہت گونا والے لگے وہ سگواں ڈنڈا لے کے کو بڑے چدرا ہی بڑی ساری ڈھیر سارا ملک اکٹھا تے وہ مرد مومن مرد حق اکلا سوٹا لے کے تو اس بھرے ہوئے مجمع نے جیوں اللہ اکبر کر کے ماریا نا
تو نہ شودن ہوش ہی نہ رہی بکلا بندہ ان ڈاک لوی ہے خیر میرے اسی دے 17 بھی ہاں کوئی ایدے بھجا ہویا کوئی ایدے بھجے ہویا کوئی ایدے بھجے ہویا کوئی کی بندے دوجے کو پوچھیا وہ خیر تے ہے تو اڈا جی آج بھی وہاں گون پہ آدھے ہو تے کڑمے ہو لتریاں ہتھے ویچے سرو لا کے بننے ہونا کہ اور سن کوئی نہیں پتا ایدو اللہ اکبر کئی سن پہ گئی ہے وہ سن انچی کیا ہے نا بس سن ہوشی کا ہی نہیں رہ گئی محبوب علی شاہ یہ 14ویں صدی کا علی تھا یہ 14ویں صدی کا علی تھا ولی تھا جب ولی کی اللہ اکبر میں اتنا کمال ہے کہ ہوش نہیں رہنے دیتا ظلم والوں کی جبر والوں کی بے شریعتوں کی تو خود سوچ جب 14ویں صدی کا ابن علی اللہ اکبر کہے تو اتنا جلال ہوتا ہے جب خود علی اللہ اکبر کہتا ہوگا کتنا جلال سامنے آتا ہوگا علی اذان نہیں دے سکتے تھے ان جیسی اذان کون دے لیکن یاد رکھو اور یہ بات لکھو ابو رافع ہیں یہ خادم ہیں غلام ہیں مولا علی کے فرماتے ہیں جب امام حسین پیدا ہوئے تو رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن فی اذن الحسین ابو رافع کہتے ہیں میں نے دیکھا علی بھی تھے میں نے دیکھا اور جلیل القدر ہاشمی بزرگ بھی تھے لیکن حسین کے کان میں اذان علی نے نہیں دی اذن رسول اللہ میرے نبی نے اذان دی بھائی علی کی اذان بھی کمال کی ہے اور علی باپ بھی ہے باپ کا حق بنتا ہے اگر اسے اذان پڑھنا آتی ہو تو اس پر واجب ہے کہ بیٹے کے کان میں اذان پڑھے لیکن آج محمد واجب کے مخالف فرما رہے ہیں باپ کو ہٹا رہے ہیں خود اذان عطا فرما رہے ہیں یہ سمجھانے کے لیے کہ حسین علی کی دلیل نہیں مرضی آڑے ہو یار ایڈی بڑی گل پچا گئے ہو حسین علی کی دلیل نہیں حسین محمد کی دلیل بن کے آیا ہوا ہے اور دلیل کو مضبوط کرنا یہ سب سے پہلا حق دعوے والے کا ہوتا ہے محمد نے خود اذان کہہ کے دنیا کو بتا دیا کہ میں دلیل کو اتنا مضبوط کر رہا ہوں کہ قیامت تک کوئی روکنے والا اگر اللہ اکبر کے نام کو روکنا چاہے گا یا حسین ظاہری طور پہ یا حسین باطنی طور پر اس کے سامنے آ کے دلیل مصطفیٰ بن کے اسے سمجھا جائے گا کائنات ختم ہو سکتی ہے اللہ اکبر والی بات ختم نہیں ہو سکتی اچھا بات چھڑی ہے دلیل کو مضبوط کرنے کی نبی نے اذان کہہ کے حسین کو مضبوط کیا اذان کہہ کے اپنی دلیل کو اگلی سنیں دو دعائیں میرے نبی نے حسین بادشاہ کو پہلے دن عطا فرمائے پہلے 2 دن بعد نہیں 3 دن بعد نہیں 4 دن بعد نہیں جو ہی اپنی جھولی مبارک پہ لیا 2 دعائیں عطا فرمائیں وہ دونوں دعائیں اگر سمجھ میں آ جائیں ساری کربلا سمجھ میں آ جاتی ہے ساری کربلا ذہن میں آ جاتی ہے میرا نبی اپنی دلیل کو مضبوط کر رہا ہے پیڑیاں کردہ پہ ہے مستحکم کرتا پھرتا ہے تاکہ کربلا میں یہ ایسا رہے جیسے رہنے کا حق ہوتا ہے جھولی میں لیا حسین کو ایک ایک جملے کا ضامن حدیث پڑھ رہا ہوں تاریخ نہیں پڑھ رہا حدیث کی کتابوں سے پڑھ رہا ہوں میرے نبی نے حسین پاک کو جھولی میں لیا اور پہلی دعا جو کی وہ تھی اللہم انی اعیذہ بکا وذریتہ من الشیطان الرجیم پہلی دعا میرے نبی نے جو حسین بادشاہ کے لیے کی جھولی میں لے کے علی سامنے ہے حسن سامنے ہے جناب زہرا سامنے ہے میرا نبی دلیل کو مضبوط کر رہا ہے کہا یا اللہ میں محمد تیرا نبی تیرا محبوب اعیذہ بکا وذریتہ من الشیطان الرجیم یا اللہ میں تیرا حبیب محمد حسین کو بھی
اور حسین کے بچوں کو بھی، حسین کو بھی اور حسین کے بذریتہ، حسین کے بچوں، ان کی اولاد کو بھی شیطان سے بچا کر تیری پناہ کے حوالے کر رہا ہوں، میں ان کو تیری پناہ میں دے رہا ہوں، حسین کو بھی اور حسین کے بچوں کو بھی پناہ میں دے رہا ہوں۔ کون پناہ میں دے رہا ہے؟ مصطفیٰ۔ کس کی پناہ میں دے رہا ہے؟ خدا کی میں۔ اگر سمجھ تو یہی آ جائے تو مسئلہ تو حل ہو جاتا ہے۔ پناہ میں دے رہا ہے مصطفیٰ اور پناہ میں لے رہا ہے خدا۔ دینے والا مصطفیٰ، پناہ میں لینے والا خدا۔ اب میں آخری بندے تک اگر توجہ چاہ کے یہ جملہ کہوں تو مسئلہ یہیں سے کہیں کا کہیں چلا جائے۔ محمد نے پناہ میں دینے کی حد کی، خدا نے پناہ میں لینے کی حد کی۔ نہ محمد کی طاقت کی کوئی حد، نہ خدا کی طاقت کی کوئی حد۔ یہ دینے والا بھی بے مثال، وہ لینے والا بھی۔ اور یہ صرف عبد نہیں ہے، اللہ تو عبد کی پناہ بھی قبول کرتا ہے۔ یہ تو عبدہ ہے، یہ بندہ نہیں، یہ عہدہ بندہ ہے، یہ عام نہیں، اس کا سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اب خود اندازہ کرو، اگر کوئی چیز سب سے زیادہ محبوب بندہ آپ کے پاس رکھ جائے تو آپ اس کی حفاظت کرو گے یا نہیں کرو گے؟ اوڑی بول رہے ہو بھئی، جے بڑا ڈوگا بیلی اپنی کوئی امانت تو اڈے کو رکھ جاوے، ان ویچ چھڑ سو کو، ان ضائع کر چھڑ سو، او دا خیال نہ رکھ سو۔ یقیناً اگر غیرت مند ہو تے رکھ سو، تسی آکسو شیب ہمیں جی ہو جائیے، پر میرا سجن ان میری پناہ میں دے کے گیا۔ ہون میں ادھی اللہ نہیں ویکھنا، میں اس پناہ دین آلے اللہ ویکھنا ہے۔ رسول پناہ تلواراں تو نہ ہی منگی، نیزیاں تو نہ ہی منگی، جے منگ چھڑدا تے کسے تلوار دی کی مجال آئی دے حسین آلے منے ہوندی، کسے نیزے دی کی مجال آئی جے حسین آلے منے ہوندی۔ رسول پناہ منگی آئی نرا شیطان تو، تے شیطان دے حربیاں تو، تے شیطان دی عادتاں تو، کائنات دے ہر بندے وچ حصہ شیطان دا تین لب ہوئی سی۔ حسین دے جمن تو لے کے واپس سر دے دفن ہونے تک کوئی جمی دا ایک لمحہ بھی ہو جیا بکھاوے جدے کوئی شیطانی اثر نیڑے بھی گیا ہوئے، تے جو چور دی سزا میری سزا خدا پناہ وچ لے کے قیامت تائیں دا سڑے جے محمد پناہ وچ دتا ہے تے میں لین دی کمال کر کے اس نو ہر ناپاکی تے ہر اثر تو ہمیشہ واسطے محفوظ فرما چھڑے۔ میرے نبی دعا منگی، یا اللہ ان میں تیری پناہ وچ دینا۔ تسی جٹ بندے ہو، سوکھی جی گل کریے، کوئی بندہ کسے دی پناہ وچ ہوئے تے او دیتے جے کوئی ہور حملہ کرے تے پناہ لین آلے دی بزتی ہے یا پناہ دین آلے دی؟ ہوڑی بول لے ہو بھئی، گلے دی سمجھ آوے تے ضرور سمجھایا کرو میں۔ بھئی تسی جے میری پناہ وچ ہو تے ایک بندہ اتو بھامے جیڈا بھی بدماش ہے، جیڈا بھی تکڑا ہے، او اگر وہ پناہ آلے بندے نال کا عادت کرے، کو وعدہ گھاٹا کرے تی اس بندے دی بزتی نہیں، وہ کدی بزتی ہے؟ بھئی میرے کوڑ میرا بیلی ہے جی ظفر شاہ، ایک ہی بندے چھاڑ ویندا، با شاہ جی میری طرفوں پناہ ہے تو اڈے کوڑ۔ ہون کوئی بندہ آ کہ اس بندے دی لات وڈ جاوے، ان لولیاں کر جاوے، اس چھوڑے دی بزتی ہے یا میری بزتی ہے؟ بھئی ان جکے کھڑے ہو بجی میں کو بڑا پٹ پیا کرنا، بھئی وہ میری بزتی ہے نا، میرے پناہ ویچے جی وہ دی لتے چ نکس پہ گیا تاوی بزتی میری، کوئی وہ دی اکھی تے حملہ کر جاوے تاوی بزتی میری، کوئی وہ دا کان وڈ جاوے تاوی بزتی میری، کوئی اس پناہ آڑے ویچ کوئی نکس پا جاوے تے بزتی کی دی ہے؟ بزتی کس دی ہے؟ اے میری لے محمد ای پناہ چ دین آڑا، اللہ ہی حسین نو پناہ ویچ لین آڑا۔ جے حسین ویچ ان کئی کمی ہو ویندی، کوئی نقص ہو ویندا، کئی کمزوری پہ ویندی،
کسے جائی بھی وہ ٹھہ ویندا، کسے جائی بھی وہ گابر ویندا، کسے جائی بھی تھڑبیک جاندا، کسے جائی بھی لڑکھڑاہٹ آ ویندی، یہ حسین دی بزتی نہ ہی ہونی، یہ اس پناہ دین والے دی بزتی ہونی آئی۔ مدینے تو لے کے کربلا تائیں، کربلا تو لے کے واپس مدینے تائیں، ہر جائی اچا بھی رہا، سچا بھی رہا، اپنا تے کچھ بھی سو بچایا، عزت مصطفیٰ بھی بچا گیا، عزت خدا بھی بچا گیا۔ وقت زیادہ ہو گیا، معذرت خواہ میں اج دے ذہن چ 9 حدیث مبارکہ بی بی پاک دے عدد دے حیثیت رہا میں 9 تے اگلے دڑے باس بھی کیتی آئی، 9 حدیث مبارکہ ذہن چ لیاندی آن کہ حدیث دی روح نال سونے نبی نے اس دلیل نو کیویں مضبوط کیتا ہے، کتھے کتھے مضبوط کیتا ہے۔ انہاں چوں 3 دا ذکر ہو گیا، کوشش کرساں اگلی محفل وچ اگلیاں 6 حدیث دا بھی ذکر کران گے اور سن سمجھ آوے کہ حسین اس دلیل دا نام ہے جس نو نبی جائی جائی پیڑیاں کیتا ہے، جائی جائی مضبوط کیتا ہے، اور ایڈا تکڑا نہ کوئی ہویا ہے نہ کوئی ہونا ہے۔ کیوں نہیں ہونا؟ اس گلے کہ ایڈیاں مضبوط مڑ محمد کسی ہوری نہ بناڑے ہی کوئی نہیں، ایڈیاں تکڑیاں اور محمد نے کسی ہوری نہ۔ لوگ کی سارے پوچھ دیں جی دوجے نان گئے حسین کیوں اکلا جا کے لڑدا رہا، مگر رسول جیڈی محنت حسین تے کیتی ہوئی آئی کسی ہوری تے ایڈی کیتی ہوئی جکائی ناس۔ وہ اصلہ جیڑا رسول دینا ہاں وہ دیتا ہی سارا حسین نو آس، ہاں اس ویلے حسن ہوندا نہ ویندا موڑ علامہ بندا ہا، علی ہوندا کربلا نہ ویندا موڑ علامہ بندا ہا۔ ہن ایک شے گرمی والا جے کوٹھا ہے تے اس اسی نال ہی ول ہونا ہے نا، اس جناب علی تواڈے ہتھے والے پکھیاں نال تے ول ہونا نہیں۔ جیو جی مرض ہوئے ایو جا علاج ہوندا ہے، کینسر دا مرض ہوئے علاج بھی اینا پیناڈالا نال نہیں ہوندا، مڑ کیمو تھراپی کرنی پوندی ہے، شواواں لاونیاں پوندیاں اور او خاص علاج ہے، او دے تے بڑا وقت ہے، ڈاکٹروں مشیناں بڑھان تے زندگیاں لا چھڑ دین۔ بالکل اسی طرح یزید آ کینسر، یزید کی آ کینسر، تے کینسر دی دوائی پیناڈال نال نہیں ہوندی، کینسر دی دوائی پیراسیٹامول نال نہیں ہوندی، او دے واسطے جیڑی او خاص شواواں والی مشین چاہی دی آئی نا، او اس ویلے حسین تو علاوہ اور آئی کئی نہ اور کئی ہوندی تے ضرور علاج ہوندا۔ صحابہ دی جا اپنی ہے پر او کسی ہوری مرض دا علاج نے، او صحابہ دیاں بچیاں دی جا بھی اچھی ہے پر کسی ہوری مرض دا علاج نے۔ وڈی مرض واسطے علاج بھی وڈا چاہی دا ہے، علاج یزید جیڈی وڈی مرض اور کوئی نہیں، حسین تو چنگا علاج اور کوئی۔ اللہ کریم واڈی میری حاضرین شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں جڑیاں گلاں کیتیاں انسان ہون دے ناتے میرا مالک وہ غلطیاں ہو گئی حسین معافیاں نصیب فرمائے۔ سارے بیلی کھلے کھلے بھی ہو جاؤ، صفحہ چ بھی ہو جاؤ تے سنتا ادا فرما لو۔